السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج دو چیزوں پر بات کریں گے۔ 31 جنوری 2024 کو گرفتار ہونے والی سابق خاتون اول بشریٰ بی بی کی ضمانت منظور ہو گئی، لیکن کیا بشریٰ بی بی رہا ہو پائے گی یا نہیں؟ اس کے اوپر کوئی اور کیس ڈالا جا سکتا ہے یا کسی کیس کی تیاری ہو گئی ہوگی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈیل چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ اور دوسری جانب سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز کے نام جا چکے تھے، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جسٹس یحییٰ افریدی پر متفق ہو گئے اور چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے ان کا نام نامزد کیا، آل دو کہ جمعیت علماء اسلام نے ان کی مخالفت کر دی۔ آنے والی چیف جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی آج ملاقات بھی ہوئی، لیکن تھوڑا سا ہم چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے ماضی یا ان کا جو کریئر ہے اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے توشہ خانہ ریفرنس 2، جس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ سابق خاتون اول بشریٰ بی بی کی ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے آج منظور کر لی۔ 10 لاکھ مچلقوں کی اس 2 مقدمات میں ان کی ضمانت منظور ہو گئی اور آج ہی رہا کرنے کے احکامات بھی عدالت نے جاری کر دیے۔ توشہ خانہ ریفرنس 2 میں جب غیر شرعی نکاح کیس کا فیصلہ آیا 13 جولائی کو، اور اسلام آباد کی مقامی عدالت نے عدت نکاح کیس میں یا غیر شرعی نکاح کیس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کو بری کیا، اسی دن بشریٰ بی بی نے رہا ہونا تھا، لیکن نیب پہنچ گئی اور بشریٰ بی بی کو جیل کے دروازے سے واپس گرفتار کر کے اندر بٹھا دیا اور رکھ لیا، اور پھر رات ہی رات پتہ چلا کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کو توشہ خانہ 2 ریفرنس 2 جو ہے اس میں گرفتار کر لیا گیا۔ پھر چونکہ پی ڈی ایم حکومت نے نیب ترامیم کی تھی، اس پہ پھر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے عمران خان کی درخواست پہ وہ ختم کر لیے تھے اور اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا، تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب بنے چیف جسٹس تو انہوں نے وہ نیب آئینی ترامیم جو کہ 5 رکنی لارجر بینچ تھا، وہ آئینی ترامیم کا جو نیب ترامیم تھے اسے بحال کر دیا اور سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا۔ اب ظاہر ہے اس میں عمران خان کو بھی، باقی تو بہت سارے جو موجودہ قیادت ہے اپوزیشن کی ہو یا حکمران جماعت کی، ان کو تو ریلیف تو مل گیا تھا، لیکن عمران خان کو بھی اس میں ریلیف مل گیا، اور نیب نے کہا کہ ہم یہ جو توشہ خانہ 2 ہے اب یہ ہمارا دائرہ اختیار نہیں ہے، اور پھر وہ کیس اسپیشل سینٹرل جج کے پاس چلا گیا، یعنی کہ ایف آئی اے کورٹ میں چلا گیا۔ پہلے اس کو امجد اقبال رانجھا صاحب تھے، انہوں نے سماعت سے جو معذرت کر لی، بلکہ انہوں نے اسلام آباد میں ڈیوٹی سے معذرت کر لی تھی، اس کو لاہور واپس بھجوا دیا گیا۔ ہمایوں دلاور تھے جنہوں نے توشہ خانہ فوجداری مقدمے میں عمران خان کو پہلی سزا دی تھی، اس نے پہلی ہیئرنگ انہوں نے کہا مجھے کوئی کنسرن نہیں ہے، آپ دیکھ لیجیے گا، اور پھر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شاہ رخ ارجمن کو ٹرانسفر کرا کے اس کے پاس یہ کیس لگوا دیا، اور یہ دوسری مرتبہ ان کے پاس پہلے غیر شرعی نکاح کیس 3 ماہ تک وہ چلتا رہا، پھر آخر میں اس نے معذرت کر لی اور یہ دوسرا کیس ان کے پاس پہنچ گیا۔ پھر ضمانت کی درخواست آئی اور شاہ رخ ارجمن نے اس ضمانت کی درخواست خارج کر دی۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست آئی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ لمبے چوڑے دلائل ہو گئے۔ گزشتہ روز سلمان صفدر جو کہ وکیل ہے عمران خان اور بشریٰ بی بی کے، بشریٰ بی بی کے وکیل سلمان صفدر نے اپنے دلائل مکمل کی تھے۔ آج ایف آئی اے جو پروسیکیوٹر تھے انہوں نے اپنے دلائل دے دی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشریٰ بی بی کی ضمانت 10 لاکھ مچلقوں کی عوض منظور کر لی، ساتھ ہی ان کی رہائی کے احکامات جاری کر دیے، اور آج سنگل پیج کا جو ایک تحریری حکم نامہ ہے وہ جاری کیا۔ تفصیلی فیصلہ بعد میں آئے گا، گراؤنڈز اس میں بتائے جائیں گے، تو یہ ایک اچھی خبر ہے۔ دوسری جانب جو بات کریں گے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی، جن کا تعلق تو خیر مختلف جگہوں پہ انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی، ان کی کیا ڈگریاں ہیں، وہ کہاں پہ جج رہے ہیں، کہاں کہاں پہ، تو یہ تمام چیزیں ہم آپ کے ساتھ آج ڈسکس کریں گے کہ 23 جنوری 1965 کو ڈی آئی خان ڈیر غازی خان میں وہ جسٹس یحییٰ افریدی پیدا ہوئے۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے اپنا جو ابتدائی تعلیم تھی وہ لاہور کے ایچ ایس این کالج سے حاصل کی، جس ایچ ایس این کی بات ہو رہی ہے وہاں سے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق
سابق وزیر اعظم عمران خان اور جتنے بھی ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں. ایچ ایس این میں ہر کوئی بندہ نہیں جا سکتا. جس طرح لمز یونیورسٹی ایلیٹس کا ہے، اسی طرح ایچ ایس این کالج میں بھی ایلیٹس ہی پڑھتے، اور افریدی صاحب بھی ایلیٹ گھرانے سے ان کا تعلق ہے. تو ایچ ایس این سے انہوں نے اپنی بیسک ایجوکیشن کی. اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے بھی اپنا جو گریجویشن ہے وہ کیا. پنجاب یونیورسٹی لاہور سے پھر ایم اے اکنامکس کی ڈگری حاصل کی. اچھا، یہ جو بیسک ایجوکیشن ہے اس میں کہیں پہ ان کی ایل ایل بی ایل ایل ایم کی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اس نے اکنامکس پڑھا ہے. اس کے بعد جسٹس یحییٰ افریدی کامن ویلتھ اسکالرشپ پہ جیسس کالج کیمبرج یونیورسٹی سے انہوں نے ایل ایل ایم کیا. اور 2004 میں یہ بلکہ 1990s میں جسٹس یحییٰ افریدی نے اپنے وکالت کا جو پریکٹس ہے وہ شروع کیا ڈگری کے بعد. اور پھر 2004 میں وہ سپریم کورٹ کے وکیل بن گئے. اس سے پہلے وہ لوور کورٹس اور ہائی کورٹس کی وکیل تھی، پھر 2004 میں وہ سپریم کورٹ کے وکیل بن گئے. جسٹس یحییٰ افریدی خیبر پختونخوا حکومت میں اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کے خدمات بھی سر انجام دے چکے ہیں. 2010 میں وہ پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج بنے، اور پھر 15 مارچ 2012 کو وہ مستقل جج جو ہے ان کو پشاور ہائی کورٹ کا مستقل جج مقرر کر دیا گیا. 30 دسمبر 2016 کو چیف جسٹس یحییٰ افریدی جو ہے وہ مقرر ہوئے، پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالا، حلف لیا. اور پھر 28 جون 2018 کو وہ سپریم کورٹ کے جج کے حیثیت سے یہاں پہ ایلیویٹ ہوئے اور یہاں سپریم کورٹ کے جج مقرر ہوئے. یہ 2018 سے 2024 تک بڑے بڑے کیسز میں جسٹس یحییٰ افریدی جو ہے وہ شامل رہے ہیں. ان کی بڑی اچھی ججمنٹس ہے، اور خاص کر جس یحییٰ افریدی کا جو قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر جب وہ ہو گیا تھا ریفرنس، تو اس نے کہا تھا کہ ایک جج نے کیوں ریفرنس دائر کیا اور یا ریفرنس کے خلاف درخواست کیوں دائر کی. تو جسٹس یحییٰ افریدی اور پھر وہ سنی اتحاد کونسل کے جو مخصوص نشستیں تھے ان میں بھی حصہ تھے، اور ان میں بھی ان کا کردار میڈل تھا. یعنی کہ شروع میں انہوں نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل کو بنتے نہیں ہیں نشستیں، الیکشن کمیشن نے یہ کوتاہیاں کی، یہ غلطی کی ہے. اور پھر جب ان کی تفصیلی جو فیصلہ ہے وہ آیا تو اس میں کہا کہ پی ٹی آئی کا حق بنتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے بڑے فیصلوں میں اچھے اچھے فیصلے ان کی موجود ہے. اگر میں اس لسٹ پہ جاؤں تو یہ 6 سال ہو گئے، اور 6 سال میں بہت سارے فیصلے انہوں نے کیے ہیں. اور پھر جب اور یہ بھی بتاؤ کہ 2024 میں وہ صرف یہ جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے اس میں نہیں، بلکہ ذوالفقار بھٹو ریفرنس میں بھی جو ہے وہ اس میں بھی جج رہے، بینچ کا حصہ رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب سپریم کورٹ میں یہ کیسز اور یہ تمام چیزیں پی ڈی ایم حکومت اپنے لیے رستے ہموار کر رہی تھی، تو جب جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے نکالنے کے لیے انہوں نے آرڈیننس لایا، اور پھر اس آرڈیننس میں اس پہ قاضی صاحب نے، جانے والے قاضی صاحب جو 2 دن کے مہمان ہیں، انہوں نے آتے ہی اپنا جو ایک کوشش تھا کہ یحییٰ افریدی کو کہا، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں جسٹس یحییٰ افریدی نے اس میں شمولیت سے انکار کیا، کیونکہ جسٹس منیب کو سائیڈ لائن کیا گیا تھا، نکالا گیا تھا. اور پھر جو قاضی صاحب کے ہم خیال جج جسٹس امین الدین کو اس کمیٹی میں رکھا گیا. اب یہاں پہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی یہ سوچے کہ جسٹس یحییٰ افریدی جو ہے وہ کسی کو ریسکیو کریں گے یا وہ کسی کے ہاتھوں آئیں گے، تو یہ ان کی شاید بھول ہو. جسٹس یحییٰ افریدی کسی کے ہاتھ نہیں آئیں گے، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا شاید لمبے ٹینیور والے چیف جسٹس جو ہے ہوں گے، اور یہ ناک میں دم کریں گے، ذرا انتظار کر لیجئے گا. دوسرا یہ کہ اگر کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی کو ہم نے لے آئے، آل دو کمپیٹنٹ ہے، سینئر ہے، کوئی وہ نہیں ہے اس میں، لیکن اور جسٹس منصور علی شاہ جیسے لائق، ٹیلنٹڈ اور خاص کر آئی ٹی کے اوپر فوکس کرنے والے لائق ترین جج کو آپ نے بائی پاس کیا، یا جسٹس منیب کے ساتھ آپ کا ٹاکرا چل رہا تھا، چلو اس کا آپ کے کچھ فیصلے آپ کو نہیں پسند تھے، تو وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ جسٹس یحییٰ افریدی جو کہ آنے والی چیف جسٹس ہے، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ، جن سے آپ اس دور میں تنگ تھے، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ سے، یا جسٹس عائشہ ملک سے، یا جسٹس منیب اختر سے، خاص کر مخصوص نشستوں والے معاملے میں. تو یہ
यहिया शाह अफरीदी और अतहर के नाम से इनका एक बाकायदा अपना चैम्बर चल रहा था और उसी में इन दोनों की प्रैक्टिस चल रही थी। ये तीनों आप समझे कि एक सिक्के के रुख है और 2 रुख कर ले, 3 रुख कर ले। ये बड़े अच्छे करीबी दोस्त हैं। ये तीनों इन्होंने एक साथ प्रैक्टिस की है। ये एक साथ जो है ना वो पढ़े हैं, एक साथ रहे हैं, एक-दूसरे के साथ ताल्लुक है। एक साथ तीनों जो है वो मुख्तलिफ 3 हाई कोर्ट्स के जजेस और फिर चीफ जस्टिसेस बने हैं और फिर वही तीनों सुप्रीम कोर्ट में जो है वो आ चुके हैं। अगर किसी को ये भी लग रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह चला जाएगा, तो मुझे नहीं लग रहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह चला जाएगा। लेकिन ये बात है कि जस्टिस मंसूर को यहिया अफरीदी जाने नहीं देंगे और उनको सिक्योर करने के लिए या उनको रेस्क्यू करने के लिए जस्टिस यहिया अफरीदी अपने तमाम तर जो उनके खिदमात है या जो तहफ़्फ़ुज़ात वग़ैरह को साइड पे कर लें, लेकिन उनकी कोशिशें जो है वो अपना जारी रखेंगे। जिस तरह मुस्लिम लीग नून का ये एक था पनामा के दौरान कि साकिब निसार आएगा, तो वो हमारा अपना जज है और फिर वो सारी कहानी उल्टी पड़ गई। फिर काज़ी के हवाले से कहा जा रहा था कि वो इंसाफ़ पसंद है, वो अमरीयत और डिक्टेटर के ख़िलाफ़ है, वो जमहूरियत के अलमबरदार है और फिर वो सारे बयानिए गलत साबित हुए। तो इसी तरह मैं ये भी आपको बता दूँ कि जस्टिस यहिया अफरीदी उन मामलात में तो शायद गलत होंगे, लेकिन वो किसी का जो है किसी का नहीं होगा या आपके नाक आपको चन्ने के जो लोहे के चन्ने वो चबाने ज़रूर आपको सामना करना पड़ेगा। यहिया अफरीदी के ऊपर आप कंप्रोमाइज़्ड ना करें और ना ही वो किसी के ऊपर कंप्रोमाइज़्ड हो जाएगा। ये थी आज की अपडेट्स। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।